بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ خبریں زیادہ ہیں، کوشش کریں گے ان سب کا ہم احاطہ کریں، اور خبریں خاص طور پہ گڑھی خدا بخش سے آئی ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو ایک نون لیگ کی نظریاتی سیاست جسے وہ کہتے تھے، اس کی ایک تو تدفین ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرتے ہوئے سب نے دیکھا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب، کل کا جو دن تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کا تھا، اور صدر زرداری نے کل خوب انتقام لیا اور بتایا کہ جناب سب سے بہترین کھلاڑی وہی ہیں، اور واقعتاً ایک زرداری سب پہ بھاری کل نظر آئے ہمیں۔ ان کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان پہ مقدمات ہیں، ان سے اختلافات کیے جا سکتے ہیں، لیکن کل انہوں نے پروو کیا۔ یہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے، اور پھر کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی، بیک ڈور چینل پہ ٹریک ٹو ڈائیلاگ، شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیرون ملک جانا، وفاقی کابینہ کا اچانک ہنگامی طور پہ گشتی مراسلے کے ذریعے ان کا نام ECL سے نکالنا، پھر کچھ اور لوگ بھی پاکستان سے باہر ہیں، ان سب کی باتیں کریں گے جناب۔ اور شیخ صاحب، سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ذرا اس کا اگلا لے کے آتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں آپ نے بھی کچھ بتایا تھا، میں نے بھی بتایا تھا، اور شیخ رشید صاحب کا رویہ بھی ان کے بارے میں کچھ نرم ہوتا جا رہا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ کل چوہے صاحب، کل تھی برسی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، گڑھی خدا بخش، اور وہاں پہ ایک کیا کہنا چاہیے، محترمہ مریم صفدر صاحبہ گئی تھیں۔ ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا رہا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا رہا، لیکن کل قبر پہ حاضری دی محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے۔ ذرا دیکھیے جی، یہ ہے جناب، قبر پہ حاضری دے رہے ہیں، اور پھولوں کی چادر چڑھائی جا رہی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے کل بتا دیا کہ جناب ماضی میں جو کچھ شریف خاندان، بھٹو خاندان کے بارے میں اور زرداری خاندان کے بارے میں کہا جاتا رہا، تو کل ایک طرح کا شریف فیملی کا سرنڈر تھا جی، اور قبروں پہ حاضری، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بتایا کہ ہماری سیاست بس یہیں تک تھی۔ تو کل اصل میں ریلیف لینے کے لیے گئے تھے، ماتھے بھی ٹیکے گئے۔ تو چودھری صاحب، یہ سارے مناظر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان مناظر سے یہی تو بات پتہ چلی ہے کہ یہاں کوئی اصول کا، کوئی نظریے کا، کوئی ملک کے مفادات کا کوئی تعلق نہیں۔ جس کو جدھر سوٹ کرتا ہے وہ موم کی ناک کی طرح ادھر ہی اس کو موڑ لیتا ہے۔ اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ جس قسم کی شاؤٹنگ کر رہی ہیں اور جس طرح کے نظریات پیش کر رہی ہیں، اور وہ میاں نواز شریف جو ہے کہاں سے 25 اپریل 81 سے جہاں سے وہ شروع ہوئے، آج وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا جمہوریت کا پتہ نہیں کون سا وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف لوٹ مار اور کرپشن کے الزامات ہیں کہ ان کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آتا۔ اربوں ڈالر جو ہے پاکستان لوٹا گیا ہے، اور یہ آپ کو بھی صابر شاکر صاحب پتہ ہے کہ کس پروجیکٹ سے کتنا بلین اور ملین ڈالر جو ہے وہاں سے لیے گئے، اور کس طرح کاسٹ بڑھائی گئی، یہ سب پتہ ہے آپ کو۔ تو اب اگر آپ نے اب ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں ایماندار سیاست اور ایماندارانہ سیاست اور ایماندار قیادت کو آگے لایا جائے گا ون آفٹر دی ادر، یا دوبارہ بے ایمانی، بدنیتی اور ملک دشمنی اور لوٹ مار کے اتھاہ گہرائیوں میں پھینکا جائے گا۔ دس از دی کوشچن ود دی نیشن اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ۔ اگر آپ اس وقت کسی بھی وجہ سے دباؤ میں آ کے، اگرچہ دباؤ اس وقت تک تو کوئی نہیں پیدا ہوا، بلکہ یہ اپنے ہی وہ حصے بکھرے کرنے میں اور ٹکڑے کرانے میں مصروف ہے، اور جو زرداری صاحب نے کل اپنے بھاشن دیا ہے، یعنی جو انہوں نے اپنی سیاست بتائی ہے، اس کا مریم اور بلاول کے خیالات عالیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور زرداری ہی اس میں صاحب جو بلاول بھٹو ہیں وہ تو
زرداری صاحب نے میدان میں اتارے ہوئے ہیں کہ آپ نے شریف فیملی کو انگیج رکھنا ہے اور مریم بی بی کو انگیج رکھنا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پالیٹکس آصف علی زرداری صاحب کی چلے گی, ڈیسیشن آصف علی زرداری صاحب کے چلیں گے اور پالیسی بھی زرداری صاحب کی چلے گی. کل پھر ایک اور بھی دیکھیں کہ مریم صفدر صاحبہ کی موجودگی میں ایک نعرہ لگوایا گیا کہ شیر کا شکاری آصف علی زرداری. ذرا وہ سنائی. شیروں کا شکاری, 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 شیروں کا شکاری. تو چوہے صاحب, مجھے تو لگتا ہے کل آصف علی زرداری صاحب نے جتنا عرصہ وہ جیل میں رہے, جو مقدمات بنے, جو گالم گلوچ کی گئی, کل انہوں نے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی مریم صفدر صاحبہ کو بلایا اور بلا کے انہیں کہا سب سے پہلے تو قبروں پہ حاضریاں دیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قبر پہ بھی حاضری دیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پہ بھی حاضری دیں, اس کے بعد معافی مانگیں, پھر تقریر کریں, پھر تقریر کر کے اپنا بتائیں کہ جناب بھٹو خاندان اور زرداری خاندان کے ساتھ ماضی میں جو کچھ کیا اس کی معافی تلافی کریں, اور پھر نعرے لگوائے. اور نعرے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ یاد سے کرنا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ کل آصف علی زرداری صاحب کراچی میں بیٹھے تھے, بڑے پرسکون اور بڑے ہی انجوائے کرتے رہے ہیں. اور خاص طور پہ 3 باتیں, پھر وزیر اعظم بلاول کے بھی نعرے لگائے گئے, وہ بعد میں سناتے ہیں. 3 باتیں چوہے صاحب ان سے مانگی گئیں جو مذاکرات ہوئے محترمہ مریم صفدر صاحبہ کے. 48-72 گھنٹے وہاں پہ قیام کیا. نمبر 1 یہ تھا کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں. نمبر 2 سینٹ کے انتخابات سے پہلے استعفے دیں اور سینٹ کا انتخابات نہ ہونے دیں. اور تیسرا یہ کہ سینٹ کا الیکشن بھی استعفے دے کے اسمبلیاں توڑیں اور نئی اسمبلی لے کے آئیں. 3 باتیں, اور تینوں باتیں آصف علی زرداری صاحب نے نہیں مانی. پہلے ذرا مریم صفدر صاحبہ کو سنیے کہ انہوں نے کل کہا. ایک شخص اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے, اکیلا, ناکام ہے, ہارا ہوا ہے, اپنا میسنجر بھیجتا ہے. جو این آر او کی بھیک مانگنے یہ آتے ہیں تو ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پہلے کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا, اور اب کہتا ہے کہ اگر کسی نے این آر او دیا تو ملک سے غداری کرے گا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں 3 باتیں جو کہیں گئی تھیں, جو مذاکرات ہوتے رہے پس پردہ, آج رپورٹ بھی ہوئے, اس کے بارے میں محترمہ بے نظیر محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے بڑی زبردست تقریر کی, انقلابی قسم کی. اسمبلیاں توڑ دیں, استعفے دے دیں, لوگوں سے پوچھتی رہیں آپ لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں, استعفوں کے لیے تیار ہیں, سب کچھ حکومت گرانے کے لیے تیار ہیں. اور بلاول بھٹو نے بھی تھوڑی سی ملی جلی گفتگو کی, اس سے زیادہ نہیں. لیکن فیصلہ سنایا آصف علی زرداری صاحب نے. کیا سنایا ذرا سنیے. جمہوریت پہ ہم نے چلنا ہے, اس لیے بلاول نے بھی کہا, جب میں نے کہا پاکستان کھپے تو بلاول نے کہا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. مشرف کرسی پہ تھا کہ وہ آج تڑپ رہا ہوگا پاکستان آنے کے لیے اور آ نہیں سکتا. تو یہ سوچیں, تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جب بھی تاریخ کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف کام کیا ہے, آخر میں نقصان ملک کا ہوا ہے. آپ تو آتے جاتے ہیں, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ یہ 3 مطالبات کے نتیجے میں مریم صفدر صاحبہ کے, انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو میری سوچ اپنانی ہوگی. سنائیے جی. آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں, ایک سوچ پہ آ جائیں, مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو, کچھ ہماری بھی سن لو. عمران خان کیا چیز ہے, نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں, مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی, ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا, ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی, اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے جیلوں میں جانے کے لیے. چوہے صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری سوچ ہمیں بدلنی ہوگی,
اور جیلیں بھرنی ہوں گی، تو یہ تو کس کو سنا رہے تھے جیلیں بھرنے سے؟ جیلیں بھرنے سے کون ڈرتا ہے؟ نہیں پتہ نہیں اب کیا ان کا مقصد کیا تھا انہوں کا، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی لگ رہا ہے کہ نہ استعفے دینے ہیں، نہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے، نہ سینٹ کے الیکشن سے باہر رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنا مفادات کے لیے، بارگیننگ کے لیے دروازے کھلے رکھے اور جدھر جدھر پریشر بلڈ ہو سکتا کرے اور جتنی رعایتیں مل سکتی ہیں وہ حاصل کر لیں۔ یہ ان کا مطمع نظر ہے اور اسی پر وہ کام کر رہے ہیں۔ مریم نواز کا دو دائرے کام ہے کہ جتنا نقصان وہ کر سکتی ہیں پارٹی کے اندر، اپنے مخالف جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے ان کا کریں، جتنا عمران خان کے خلاف اپنا قد کاٹ بڑھا سکتی ہیں کوشش کر کے اور بڑھ کے مار کے وہ کریں، اور ایکسیپٹنس اپنی ایکسیپٹیبلٹی ود دی ریسٹ آف دی پارٹیز ہو آر اپوز ٹو عمران خان ان کے اندر اپنی جگہ بنائیں۔ تو وہ اپنے مشن پر لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ سارے، جیسا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے صحیح کہا کہ جو لوگ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ کیوں کہ پاکستان کے لوگوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ایماندارانہ لیڈرشپ جو ہے اس کے پیچھے جانا ہے۔ یہ اگر گورنمنٹ جتنی آگے جائے گی اس کے بعد کوئی کل اور آئیں گے مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے، لیکن یہ گند کے توبڑے جو ہے، یہ جو لوٹ مار اور کرپشن کے انبار ہیں، ان سے نکلے ہوئے جو ہیں یہ جو انٹرنی ہیں نئے ان کے ہتھے کسی نے نہیں چڑھنا، اور وہ نظر آ گیا پچھلے 4 مہینے میں۔ آپ خود دیکھیں کہ پورے ملک میں ساری جگہ کے ان کے جلسے بھی اکٹھے کر لیں تو 1 لاکھ بندہ جمع نہیں ہوا۔ بالکل صحیح ہے، بلکہ اور انہوں نے اب کیا کرنا ہے؟ لاہور ان کو تھی بہت بڑی امید، وہاں ان کو سب سے بڑی شکست ہوئی ہے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں۔ ایک اور بھی چوہے صاحب لنگر گپ چل رہی ہے، اور وہ ہے کہ بلاول بھٹو کو بھی مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ ہم سے کوئی گارنٹی لینا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت بنوا دیتے ہیں۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی، یعنی کہ وہ انہوں نے تو کل کہا نا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، میں تو کہوں گا زرداری از دا بیسٹ ریونج، کیونکہ کل انہوں نے کافی انتقام لیے ہیں۔ اور ایک بات، بلاول بھٹو کے کل نعرے لگوائے گئے وزیر اعظم کے، اس کا پس منظر کیا ہے پہلے ذرا سن لیں۔ جناب بلاول بھٹو زرداری کا وہ خوش آمدید کہیں اور میرے ساتھ گانے لگائے، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ اب وزیر اعظم بلاول کے ساتھ شیروں کا شکاری وہ بھی سنا دیں جی۔ شیروں کا شکاری، 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 شیروں کا شکاری۔ چوہے صاحب یہ بڑا میننگ فل ہے، اس کا پس منظر کچھ نہ کچھ ہے جو کہ ہم فی الحال بیان نہیں کر سکتے کہ شیروں کا شکاری زرداری۔ اور وزیر اعظم بلاول بھٹو کے بارے میں یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوا دیتے ہیں اور ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب اس حق میں ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ان کو فری ہینڈ دیا جائے اور اناؤنس کیا جائے، اور پی ڈی ایم کو ایک انتخابی اتحاد کی صورت دی جائے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نواز جو ہے، یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ، وہ کہتی ہیں جناب مجھے یہ شرط بھی قبول ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، نہ تو یہ اسمبلیوں سے اب 2.5 سال تو آپ کو سامنے ہے، 29-30 مہینے تو ہو گئے ہیں اس حکومت کو، جی ہاں، تو ابھی تک تو کسی اسمبلی میں کسی جگہ ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، حالانکہ ان کا لوز سا ارینجمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی ریٹ اور اس کی طاقت جو ہے اس کا اس طرح اظہار نہیں ہوا جس طرح کے حکومتیں کرتی ہیں، لیکن ابھی تک وہ اپنا لے کے چل رہے ہیں بس کشتی کو اپنا، تو اس لیے کوئی انہوں نے عدم اعتماد بھی نہیں کر سکتے، نہ یہ ایجیٹیشن اس نیج پر لے کے جانے کی پوزیشن میں ہے کہ حکومت جو ہے بے بس ہو کے ان کے آگے ہتھیار پھینک دے گی۔ تو یہ بالکل خود اپنے زخم چاٹتے رہیں گے، آپ دیکھتے جائیں 20 ہو 21 ہو یا 22 ہو 23 میں تو الیکشن ہونے ہیں ویسے ہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔
ایک اور بھی نواز شریف صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب ماضی میں بھٹو فیملی کے بارے میں کیا کہتے رہے، ذرا سن لیں۔ میڈ ان انگلینڈ نہیں ہے یہ، تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت۔ میں نے کہا تم نے یہ بات کہی تھی بے نظیر بھٹو کہ تم نے ہندوستان کی مدد کی تھی ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے، اور سکھوں کے خلاف تم نے ان کی مدد کی تھی۔ کہتی ہاں میں نے مدد کی تھی، اور میں نے جو کہا ہے میں نے سچ کہا، اور میں آج بھی کہتی ہوں میں نے مدد کی تھی۔ یہ لوگ، یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے، مجھے بطور کسی کھاتے میں نہیں آیا تھا، اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں، انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ۔ یہ تھے نواز شریف صاحب جناب، ان کے ایک سائیڈ پہ بقول ان کے ڈکٹیٹر جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے صاحبزادے جنرل اعجاز الحق کھڑے تھے جناب، دوسری سائیڈ پہ ISI کے چیف مرحوم شہید جنرل اختر عبد الرحمن کے صاحبزادے ہمایوں اختر کھڑے تھے۔ ان کی موجودگی میں وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے تھے وہ آپ نے سنا، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ کل بار بار زرداری صاحب نے ایک بات کی، بلاول بھٹو نے کی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور یہ دیکھ لیجئے، یہ آپ دیکھ لیں، تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں مزار بھٹو پہ اور مزار بے نظیر بھٹو پہ جناب، انہوں نے پھولوں کی چادر، پھول پھینکے جا رہے ہیں، پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، اور مکمل طور پہ کل انہوں نے سرنڈر کیا ہے آصف علی زرداری صاحب کے سامنے۔ تو چوہے صاحب، ماضی، حال اور مستقبل، ماضی حال تو ہم نے دیکھ لیا، مستقبل کیا ہے؟ یہ دوبارہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے؟ نہیں، ان کی مطلب لڑیں یا نہ لڑیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو دیکھنا ہے پاکستان کے مفادات کو، ہم نے دیکھنا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہے، معاف کرنا، ہمیں کوئی پرسنل نہیں ہے، ہمارا کیا جھگڑا کسی سے، بالکل صحیح ہے، وہ محترمہ قدم قدم پر ہر سیکنڈ منٹ ایک نئے سے نیا غلط بیانی پر مبنی بیان جاری کرتی ہیں، جس کو لائز اینڈ مور لائز۔ یہ کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کئی بندوں کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں سیاست میں، لیکن میں گھڑ کے یا ایسی چیز نہیں کرنا چاہتا یا کہنا چاہتا، میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں جی اس وقت وہ فلاں شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ناچ رہے ہیں۔ جی مجھے کیا ضرورت ہے؟ جب میرے پاس صحیح چیزیں ہیں بتانے کی، تو اس پر یہ گڑ کے روز ایک سے ایک بڑھ کر بات کرتی ہیں، اور جو ان کے بیانات ہیں ان کے والد کے اور ان کے، اور جو یہ کرتے رہے ہیں، اور پھر یہ خود جو ہے ہندوستان کے یعنی ساتھ مل کے آج بھی نریندر مودی کا لیٹر لے کے اس کا سفیر جو ہے اس کے پاس پہنچا ہوا ہے کہ جی وہ مریم صاحبہ کی جو دادی تھی، میں ان سے بڑا متاثر ہوا تھا جب میں ملا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور پوری دنیا سے ان کو کوئی آیا نہیں پیغام، صرف مودی صاحب کا پیغام بڑا اہم تھا۔ تو ان کو چھوڑیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں نہیں ہو رہی، کہ ایک غریب کی 2 وقت روٹی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ آپ نہیں دے رہے، اور نمبر 2، یہاں پاکستان میں آج تک یہ ماحول نہیں بن رہا کہ لوگ لوٹ مار کے ذریعے اور ڈاکے اور چوری اور قومی خزانہ لوٹ کے اپنا گھر اور یعنی اپنی جائیدادیں اور اپنے اکاؤنٹس نہ بھریں اور قوم اور ملک کے مفادات پر حملے نہ کریں، اس کو روکنے کے لیے، اور اس میں سب سے گندا کردار جو ہے بعض ایسے اداروں کا جن کا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جج صاحب، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے ساتھ بھی جی شدید اختلافات ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ ہو گئے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں بقول شخصے کے، اور وہ حصہ نہیں مل رہا۔ پاور شیئرنگ سندھ گورنمنٹ میں زرداری صاحب کا صاف انکار، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کل شریک نہیں ہوئے، اور ایک اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI کا وفد کھانے میں بھی شریک نہیں تھا۔ مولانا غفور، پہلے وزیر اعظم عمران خان کو سنیں جی، چکوال میں بولیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے، پھر ذرا آپ کو مزید کچھ شارٹ سنواتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح NRO دے دیں۔ مجھے تو ان کو پتہ ہے کر نہیں سکتے،
تو اس لیے اداروں کو اتنا بلیک میل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پہ ڈالیں. کسی حکومت نے NRO دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے. چوہے صاحب اب ذرا سنیے کہ مولانا غفور حیدری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم GHQ کے سامنے دھرنا دیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور ہم پھر نیب کو اپنا مخالف نہیں سمجھیں گے اور عمران کو نہیں سمجھیں گے. ڈائریکٹ ہم سمجھیں گے باجوہ صاحب اور GHQ ہے. یہ جناب فلسفہ پتہ نہیں کیا ہے. مولانا غفور حیدری صاحب قابل احترام، مولانا فضل الرحمان صاحب قابل احترام، ان سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ جا کے سوالوں کا جواب دے دیں، بات ختم کریں، لیکن اس کو GHQ کی طرف موڑنا. وزیر اعظم عمران خان وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ذرا سنیں جی. مولانا فضل الرحمان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی آ جائے اور یہ نہیں پتا کہ آمدنی کدھر ہے. یعنی یہ بھی معجزہ ہے نا، کوئی جادو ہوا ہوگا یا مولانا فضل الرحمان کوئی تو ایکسپلینیشن دے گا نا کہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اور کوئی ذریعہ معاشی نہیں ہے جس سے پیسہ بنے. تو جواب انہوں نے دینے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ فوج کو اس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گرا دو. سنائیے جی. فوج کو کہنا کہ ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا دو، اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں. فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہٹا دے. چوہے صاحب ان ساری باتوں کے پس منظر کو تو ذرا بیان کریں. پس منظر کو تو بعد میں دیکھیں گے. آپ کو اور میں باقی ریاستی اداروں سے اور حکومت کو یہ پوچھتا ہوں کہ ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے جو باتیں کی ہیں ہمارے جرنیلوں کے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں اور ہماری سیاست کے بارے میں، مجھے افسوس آتا ہے کہ آپ ایک 2 روپے کی چوری کرنے والوں کو تو الٹا لٹکاتے ہیں. آپ جیلیں بھری ہوئی ہیں آپ نے ایسے چوروں سے جو پیٹی چور ہیں، اور جو ملک کے اداروں پر، جرنیلوں پر، دوسروں پر، میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا جو ایک شو میں یہ فضل الرحمان صاحب کے آدمی نے جو باتیں کی ہیں. جی ہاں. اور ابھی تک یہ دندراتے پھر رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہوتا. نہ عدالتیں ٹس سے مس ہو رہی ہیں، نہ حکومت کوئی ریفرنس دائر کرتی ہے، نہ ریاستی ادارے اس کا کوئی نوٹس لیتے ہیں. یہ پھر ٹوٹے چھتر وانگو ود دے جان گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ قانون کی عملداری. سیدھی بات ہے. میں ٹرانسگریس کروں، آپ کریں، کوئی کرے، خواہ وہ مولانا ہے یا مسٹر ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. جو ملکی مفادات کے خلاف آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ کس نے کہا کہ 40 معاف کرنا افسروں کو آپ جو ہے نا ان کی گردنیں اڑا دیں؟ یہ کس طرح کی ماحول پیدا کر رہے ہیں صابر شاکر صاحب؟ یہ بات کے ہاتھ لا کے رون گے. کون؟ حکومت یہ والے؟ میں آپ کو کہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آپ کو آج کہنے لگا ہوں کہ یہ ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ ملک میں جمہوری ادارے لپیٹ دیے جائیں، آئین اور قانون معطل ہو جائیں، اور ملک میں نیکڈ بلیٹنٹ سخت گیر مارشلہ جو ہے لگ جائے، اور پھر جو سامنے آئے ان کو کچل دیا جائے. اصل میں یہ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں. میں نے کبھی آج تک حمایت نہیں کی مارشلہ لگانے کی، یا نہ میں نے یہ سوچ کی کبھی. آپ مذاق مجھے کرتے رہتے ہیں جی تسی گورنر بن جاؤ اور فلانا بن جاؤ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس کو کسی جگہ روکنا ہے کہ نہیں روکنا. جیسا بات آپ یہ مجھے کہ جواب دیں. بالکل اس کو روکنا چاہیے، لیکن یہ تو ان کا ایجنڈا ہے نا کہ مارشاء اللہ لگ جائے. یہ مولانا بھی چاہتے ہیں اور یہ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا، معاف کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں آج 28 کی اس وقت شو میں، جی 28 دسمبر، بالکل صحیح ہے کہ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ اگر ریٹ آف دی اسٹیٹ کو اس طرح چیلنج کریں گے اور اس پر سختی پر عمل نہیں کرائیں گے، اور چوروں ڈاکوؤں کو اور ملک کے غداروں کو اور بڑے بڑے جن کی جو شہید ہو کے جو برفوں میں لپٹی ہوئی ان کے جستے خاکی جو ہے لانے والے جو ہے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. ادھر ہرنائی میں جو واقعہ ہوا ہے، روز واقعات ہو رہے ہیں.
ملک پر قربان ہو رہے ہیں، ان کے اوپر اس طرح یہ گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں اور ان کی گردنیں اڑانے کے مطالبے جو شخص کر رہے ہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی یہاں سیاست کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ لگ رہی یہ کن کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ کی بات کو میں انڈورس کرتے ہوئے میں کتنا کہوں گا کہ 7 جوان کل شہید ہوئے، پرسوں ہرنائی میں جس کا ذکر آپ نے کیا، ادھر ہیلی کاپٹر کریش ہوا، اس میں ہمارے افسر اور جوان شہید ہوئے، پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ، اس کے بعد قبائلی علاقہ جات میں، بلوچستان میں یہ مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں اور افواج پاکستان اور سیکورٹی فورسز کے جوان اور افسر اپنی جانیں دے رہے ہیں. یہ انہی فوج کے سپہ سالار کو، اسی فوج کی قیادت کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، بلکہ اب چیلنج نہیں کر رہے، یہ ان کو کر رہے ہیں کہ یہ غصے میں آ کے کوئی نہ کوئی ایسا ایکٹ کریں، کوئی مارشل لا لگے. مارشل لا نہیں لگتا تو یہ جناب سارے کوئی بے رحم قسم کی بہت ہی خوفناک قسم کی کوئی تحریک چلے، اس تحریک کے نتیجے میں یہ سارے فارغ ہو جائیں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس سارے کے نتیجے میں ان کو کوئی چیز حاصل ہو جائے گی، پھر وہ ہوگا. کیونکہ ابھی تک اس وقت تک تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف، ان کا دور دور تک ایسا ارادہ نہیں ہے. وہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم چلے، اسی طریقے سے چلیں اور یہ بیہیو کریں، پارلیمنٹ اپنا کام کرے. لیکن جس طرح کی یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے بعد پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا بات کرتے ہیں جی تھوڑی سی استعفوں کی، اور استعفوں کے معاملے میں بھی اختلافات ہو گئے. لیکن جو صاحب استعفوں سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ رہنا جائے، وہ ہے ٹریک 2 ڈپلومیسی جو ہے، ٹریک 2 ڈائیلاگ خاص طور پہ. اور مریم نے بھی اس کا ذکر کیا، اور مریم صفدر صاحبہ سب سے زیادہ پریشان ہیں. 2 لوگ پریشان ہیں جی، محمد علی درانی صاحب کی جو ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، اور اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بیرون ملک جا چکے ہیں. اور یہ آنن فانن یہ کیا ہوا، یہ ابھی تک عقدہ کھل نہیں رہا، اور کسی سے بھی سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، ان کی کابینہ گشتی مراسلہ اور ہنگامی طور پہ ان کا نام ECL سے نکالنا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے؟ پہلے ذرا درانی صاحب کو سن لیں جی، انہوں نے کیا کہا تھا. محمد علی درانی صاحب نے ٹریک 2 ڈپلومیسی کے بارے میں کہا تھا، ٹریک 2 ڈائیلاگ کہ جناب وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہا تھا لندن میں بھی شروع ہو چکا ہے. لیکن جو صاحب شاہد خاقان عباسی صاحب گئے ہیں ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے بیرون ملک، اور وہاں سے انہوں نے جانا ہے امریکہ. تو درمیان میں پھر برطانیہ تو سکپ ہو گیا کیونکہ وہ ویسے ہی بین ہے، بند ہے. تو یہ کیا چیز چل رہی ہے؟ نہیں، پر آپ کو تو نہیں یہ حیرانی ہونی چاہیے، جو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اپنی طرف سے اڑا دیتے ہیں. 15-20 دن پہلے تو اسی شو میں کہا گیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کا نام ECL سے نکالنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، وہ اپنی ہمشیرہ کی تیمارداری کے لیے جانا چاہتے ہیں. لیکن دراصل اس کے اندر کوئی سیاسی پیغامات موجود ہیں جو انہوں نے لندن والی قیادت سے ڈسکس کرنے ہیں کسی سٹیج پر. تو مطلب ہے کہ ان کو سمجھایا تو یہی جا رہا ہے کہ اگر آپ اسی طرح فوج کی قیادت کے اوپر حملے کرو گے اور جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کے خلاف یعنی محاذرائی پیدا کرو گے، کہ اس کا نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا کہ سیدھا مارشلہ لگے گا جو روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی بھی کرے گا اور ان سب کو سیدھا بھی کر دے گا. لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں. وی ڈو ناٹ وانٹ اٹ. We want political and democratic dispensation to continue and Imran Khan government to deliver as per his mandate, as per mandate of PTI. لیکن مجھے یہ شبہ نہیں ہے، میں آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے بھی آپ کو اسلام آباد میں بیٹھ کے کہا تھا کسی جگہ کہ یہ اب مارشلہ کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. ان کے تمام جو کرنے ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. کسی جگہ مارا ماری خون خرابے کا ماحول پیدا ہو، فوج کو بلایا جائے اور جس کے نتیجے میں فوج جو ہے ملک کو پورا ملک جو ہے فوج کے حوالے کرنا پڑے. اب ان کی ساری تدبیریں جو ہے ناکام ہو گئی.
چلو صاحب ابھی میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیج شاید نہ آئے کیونکہ ابھی کافی چیزیں باقی ہیں. ایک تو سینٹ کا الیکشن خیر و عافیت سے ہو جائے گا اور اس کی اپنی صفوں میں کافی زیادہ دراڑیں پڑ چکی ہیں. جے یو آئی میں موجود ہیں جناب, اور جے یو آئی کا جو جن لوگوں کو نکالا گیا ہے, جن رہنماؤں کو, ان کا کل ایک اجلاس بھی ہے اور اس اجلاس کے بعد وہ ایک ایسی موو کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت سمجھ آ جائے گی جب وہ موو ہو جائے گی. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے. دوسرا, مسلم لیگ نواز کے اندر بھی آپ نے کہا شاہد خاقان عباسی صاحب بھی, اور جو مسلم لیگ نواز کے انکلز ہیں اس میں پارٹی میں موجود انکل جن کو یہ کہتے ہیں 4-6 لوگ, جن کو یہ کہتے ہیں یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں. کل محترمہ مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ بلاول بھٹو کی دعوت پہ نظریاتی مسلم لیگ نواز کا کوئی نہیں گیا جی. وہاں پہ ہمیں خواجہ آصف صاحب نظر نہیں آئے, احسن اقبال صاحب نظر نہیں آئے, اور رانا تنویر صاحب نظر نہیں آئے, جو سینئر رہنما ہیں, خواجہ صادق, خواجہ برادران نظر نہیں آئے, اور یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آئے. مریم نواز گروپ تھا وہاں. وہ مریم نواز گروپ جی بہت, اس سے آپ اندازہ کر لیں ان کے ساتھ کون تھے. پرویز رشید صاحب, جناب زبیر صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب, اور ان میں سوائے پرویز رشید صاحب کے باقی دونوں زبیر صاحب اور ان کی کتنی مسلم لیگ نواز کے ساتھ طویل دورانیہ کی شراکت داری ہے وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر بھی ایک بہت بڑا گڑبڑ چل رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں ہی اس چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے. اب سنیے ذرا کہ استعفوں کے معاملے میں مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں جو 2 ارکان نے استعفے دیے ہیں. ہمارے 2 ارکان کے استعفے کسی نے شرارت سے اسپیکر کے پاس بھیج دیے. ایک سجاد عوان صاحب کا استعفیٰ ہے اور دوسرا مرتضیٰ جاوید عباسی کا. میں ان دونوں کو بھی یہ کہتی ہوں, بھلے غلطی سے چلے گئے, اب استعفیٰ اگر آپ سے اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے, کرو قبول ان کو. اچھا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ شرارت سے نہیں گئے, یہ مریم صفدر صاحبہ نے خود بھیجے ہیں چیک کرنے کے لیے, وہ ٹیسٹر لگاتے ہیں نا اس کے لیے. اب اور کیپٹن صفدر صاحب نے لگتا یہی ہے کہ انہوں نے کوئی شرارت کی ہے, اس طرح کی شرارتیں وہ کافی کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنے گرائیوں سے میرا خیال ہے بدلہ لیا ہے. اور دوسری بات, اب سجاد عوان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم تو استعفے واپس لینا چاہ رہے ہیں. نہیں ویٹ اے منٹ صابر شاکر صاحب, یہ استعفے اب قبول ہونے چاہیے. جیسے ان کا لاہور کے جلسے کا بلف کال ہوا نا, پہلے دن کہہ دیا کہ جاؤ جلسہ کر لو, جو کرنا کر لو, تو آپ جو ان کے حاشر ہوا ہے 13 دسمبر, اسی طرح یہ دونوں استعفے بھی قبول کرنے چاہیے, اور باقی جو لوگ بھی استعفیٰ دینا چاہتے نا دے دیں, کیونکہ یہاں یہ اب ملک کے محافظوں کے گالیاں دینے والوں کا ماحول جو نہیں بننے دیا جائے گا. صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مریم صفدر صاحبہ تو کہہ رہی ہیں جناب دونوں ارکان جائیں اسپیکر کے سامنے اور بتائیں یہ پڑے استعفے اور ان کو منظور کریں, لیکن جن لوگوں کے, جن ارکان کے استعفے شرارت سے پہنچائے یا پہنچائے گئے, وہ کیا کہتے ہیں. یہ استعفیٰ آپ نے دیا ہے یا نہیں دیا؟ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا اب آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں گے, ان سے بات کریں گے استعفے کے بارے میں کہ سر میں نے آپ کو نہیں بھیجا؟ جی بالکل کریں گے. وہ کے کسٹوڈین بھی ہیں. میں اپنی پارٹی سے اس کی مشاورت کر کے تو انشاءاللہ میں اسلام آباد ہی موجود ہوں, میں چلا جاؤں گا. آج ہی میں اسمبلی میں ہی تھا. تو جناب اسمبلی میں تھا اور میں آج ہی چلا جاؤں گا. صابر شاکر صاحب, جو مریم صاحبہ نے بیان دیا ہے یہ استعفے انہوں نے خود بھجوائے ہیں, خود بھجوائے, وہ سچویشن پیدا کرنا چاہتی ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ان کا بلف کال ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ اب یہ کون ان کے کہنے پر استعفیٰ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا. جسٹ ویٹ. اب اسپیکر کو چاہیے کہ ان کے ایکسپٹ کریں. آج ہماری بات ہوئی ہے یہ بھیجے مریم نواز نے. آج ہم گئے تھے پریزیڈنسی, تو وہاں پہ ایک تقریب تھی اور اس میں ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی سے میں نے پوچھا بھی, تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ فکر نہ کریں, قانون کے مطابق کارروائی ہوگی, تمام قانونی
تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، ضابطے کی کارروائی پوری کی جا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ ضابطے کی کارروائی مکمل ہوگی اور عمل درآمد بھی ہو جائے گا۔ اب قربانی سے پہلے 2 بکرے پہنچ گئے ہیں۔ اب اس کے سوائے کوئی آپشن نہیں کہ دونوں ارکان جائیں اور اسپیکر سے کہیں کہ یہ استعفے ہمارے نہیں ہیں، یہ شرارت ہے، ہمیں واپس کر دیں، یا ہمارے ہیں یا ہمارے ہیں، دونوں صورتوں میں، یا پھر یہ واپس لینے کی آپشن بھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔